ناخنوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو زخمی کر رہا ہے۔ بتایا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جب گھر سے نکلتا اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنا سینہ چوڑا کرنے کے لیے، اپنے چہروں کی روشنائی لوگوں کو دکھلانے کے لیے دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا کرتا تھا، اپنے سینے کو اونچا رکھنے کے لیے، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قائم ہونے تک اس شخص کو یہی سزا دی جائے۔ آج کل معاشرے کے اندر اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ اپنی زبان کو تھوڑا کنٹرول میں رکھو، تو وہ بات سننے کی بجائے ٹال مٹول کر کے اپنی بات کو چھوڑنے کے لیے کہ مجھے سمجھا کیوں رہا ہے، اگلے کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ محترم بھائیو، اس زبان کا جنت اور جہنم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ وہ صحابی پھر کہتے اللہ کے نبی مجھے پھر کوئی نصیحت کیجئے۔ دوسری مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، اس کی حفاظت کر۔ تیسری مرتبہ کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی الفاظ دہرائے۔ زبان کا جنت اور جہنم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس زبان کے ٹکڑے کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس زبان کا کل قیامت کے دن بھی اور اس دنیا کے اندر بھی بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ آپسی معاملات کے اندر جس کی زبان میٹھی ہے، بولی میٹھی ہے، لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ جس کی زبان اچھی نہیں ہے، زبان میں کرواہٹ ہے، خواہ کوئی باپ ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کی اولاد اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ان کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجنوں مرتبہ جنت کی بشارت دے دی، ابو بکر فی الجنہ۔ ابو بکر آج کے بعد اگر آپ کوئی بھی نیکی کا عمل نہ کریں گے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو چکا ہے، آپ کو جنت الاٹ کر چکا ہے۔ لیکن وہ اپنی زبان کے متعلق اتنے پریشان تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے انہوں نے سنا تھا کہ زبان کا جنت اور جہنم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کل نمازیں لے کے آنے والا، روزے لے کے آنے والا، صدقہ خیرات لے کے آنے والا، لیکن دنیا میں کسی بھی قسم کا ظلم کیا ہے، نا انصافی کی ہے، کسی کا حق تلفی کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا وہ نمازیں ہواؤں میں اڑا دی جائیں گی، اور وہ لوگ جن کے اوپر دنیا میں رہتے ہوئے اس شخص نے ظلم کیا، وہ آتے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات رکھتے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کی نیکیاں دوسرے لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں گے، حتیٰ کہ نیکیوں کے انبار لے کے آنے والا خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ سوال کیا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس، کنگال اور فقیر کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول، جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک مفلس و کنگال ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے ہاں مفلس و کنگال وہ شخص ہوگا جو نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، نمازوں روزوں کے ساتھ آئے گا، صدقہ خیرات کے ساتھ آئے گا، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جو لوگوں کے اوپر اس نے ستم اور ظلم ڈھائے ہوں گے، وہ ہاتھ کے ذریعے ہو، وہ زبان کے ذریعے ہو، کوئی بھی معاملہ کیا ہو، کل قیامت کے دن جب اللہ کے کٹہرے میں اس کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، وہ مظلوم لوگ جن کے اوپر دنیا میں ان لوگوں نے ظلم کیا، کل قیامت ان کا حساب چکتا کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو کچھ ایسے سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں غصے کی حالت میں، بتقاضا انسانیت، بتقاضا بشریت انسان کو غصہ آ جاتا ہے، غصے میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو نہیں کہنے چاہیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ذہن میں آئی، فوراً پیغام بھجوایا جاؤ اس غلام کو، اس نوکر کو بلاؤ۔ اس نوکر کو، غلام کو بلایا گیا، اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا رد علی یا غلامی، اے بیٹے، اے لڑکے، اے غلام، جو چند منٹ پہلے میں نے تمہیں وہ الفاظ کسے تھے جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے،
میں نے کہہ دیے بتقاضۂ بشریت، مجھ سے وہ خطا ہوئی، غلطی ہوئی، آج ابو بکر تیرے سامنے اس کا بدلہ دینے کے لیے کھڑا ہے، آج ابو بکر سے بدلہ لے لے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے کٹہرے میں تو مجھ سے سوال کرے گا تو یہ ابو بکر تیری اس بات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔